السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس بٹی اور آج ہم لاہور کے علاقے گلبرگ میں اوریگا سینٹر میں موجود ہیں۔ آج ہم لاہور میں یہاں پہ ان دکانداروں سے پوچھیں گے، مہنگائی کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ان کے حالات ہیں اس مہنگائی کے دور میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت سے خوش ہیں؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خوش ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ناخوش ہیں۔ کیا وجہ ہے سر اس میں؟ اس کی وجہ صرف مہنگائی ہے۔ عوام صرف مہنگائی سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ کسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب اس عوام کو ریلیف دیں مہنگائی کی طرف سے کہ مہنگائی نہ بڑھے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر عوام جو ہے پاکستان میں وہ 40 سے 50% عوام جو ہے وہ دہاڑی دار یا مطلب مزدور طبقہ یا پے لینے والے لوگ ہیں، جن لوگوں کا صرف اتنا ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں کے کچن کے جو دار و مدار ہیں وہ ریگولر چل سکیں، یا جو آپ کو پتہ ہے غریب آدمی کی کتنی کو بڑی خواہش ہوگی، چاہے اگر کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ اس بندے تک نہیں پہنچ سکتا جو لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنی خواہشات پوری جس طریقے سے۔ تو اس بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، چاہے چوروں کو پکڑیں چاہے لٹیروں کو پکڑیں، جس کے ساتھ جو مرضی کریں وہ سلوک، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا ریلیف چاہیے کہ روزمرہ کی جو زندگی کی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں۔ بس آپ کی یہ چھوٹا سا پیغام ہے کہ صرف روزمرہ کی جو زندگی ضرورتیں استعمال ہیں ان کو کم کریں، ان کی پرائز کم کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ چھوٹی سی دکان کا کتنا رینٹ ہوگا؟ اس کا بھائی 30,000 روپے رینٹ ہے، اور یقین کرے وہ بھی نکالنا مشکل ہو چکا ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت سٹارٹ ہوئی ہے۔ جو کرونا میں 3 ماہ آپ گھر میں بیٹھے تھے تو اس ٹائم آپ کس طرح اپنا گزارا کرتے تھے؟ گھر کے حالات چلاتے تھے اور دوسرے آپ کے معاملات جو چلتے تھے وہ کس طرح چلتے تھے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی نوکری پیشہ آدمی جس نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہ ہو، وہ اپنی نوکری پہ صرف انحصار کرتا ہو کہ میں یہیں سے خوش ہوں، اگر اس میں آپ لاک ڈاؤن جیسا واقعہ دیکھیں گے جیسا سب کے ساتھ پیش آیا، یعنی کہ میرے اکیلے ساتھ پیش آیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے کیسے گزارا کیا ہوگا، یا اگر وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے تو اس نے رینٹ کہاں سے دیا ہوگا، اس نے اپنے بچوں کے لوازمات کیسے پورے کیے ہوں گے، اگر وہ روڈ پہ مانگنے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ آج کل آپ دیکھیں کہ لاہور میں تقریباً پچھلے 3 ماہ سے فقیروں کی تعداد اتنی کو زیادہ بڑھ چکی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ لاہور کے ہیں، وہ مختلف شہروں سے اکٹھے ہو کے یہاں پر آئے ہوئے صرف اس چکر میں کہ چلو بھی لاہور میں کاروبار بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ جائیں گے تو لوگوں سے کچھ ہیلپ مانگیں گے، کچھ امداد مانگیں گے تو ہمیں ملے گی۔ لیکن آپ سروے کر چکے ہو، آپ نے مارکیٹ کے حالات دیکھے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ان دنوں میں جن دنوں میں مارکیٹ میں رونقیں نظر آتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے نون لیگ کو 10 سال دیے ہیں، ہمیں بھی 5 سال دے کر آزما کے تو دیکھیں، ہمیں 5 سال پورے ہونے دیں، یہ ان کا کیا بیانیہ صحیح ہے؟ بھائی دیکھیں، حکومت کو ٹائم صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی ترقیاتی کاموں میں ٹائم لگتا ہے کرنے میں۔ مہنگائی چیز جو ہے، مہنگائی ایسی چیز ہے جس کو آپ اس ٹائم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ٹچ نہ کریں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ٹھیک ہے جی، آپ ایک نیا اسکول نہیں گورنمنٹ بنا سکتے، ٹائم لگے گا۔ لیڈیز کے لیے آپ علیحدہ سے کوئی ایسی سہولت نہیں میسر کر سکتے جس میں ابھی 5-7 سال لگتے ہیں بنانے میں، کوئی عمارت بنانے میں، ٹھیک ہے اس کے لیے ٹائم لے لیں وہ۔ اب یہ گھی، آٹا، چینی، دالیں، اس کے لیے ٹائم کی کیا ضرورت ہے جو پاکستان میں ہی پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی نہیں کہ یہ پاکستان سے باہر سے ہم لاتے ہیں، یہیں کی پیداوار ہے، یہیں کا ہے سارا کچھ، لیکن ہمیں وہ چوروں کے ریٹ پہ ملتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کے لیے ٹائم تو نہیں چاہیے ہوتا نا، یہ تو آپ بھی سمجھدار ہے۔ ان چیزوں کے لیے ٹائم چاہیے، یا یہ روڈ بنانے کے لیے ٹائم چاہیے جی، موٹر وے بنا تھا جی 10 سال لگ گئے، 15 سال لگ گئے، ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ مٹر، دال، چاول، چینی کے لیے آپ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں تو اس سے اچھا آپ گھر میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اس ٹائم کے لیے تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا نا، اتنا ویٹ کوئی کر سکتا ہے؟ کروڑ پتی بندے کا ایک چیک ڈس ہونر ہو جائے نا تو وہ اگلا گھنٹہ دیکھنا برداشت نہیں کرتا، غریب آدمی کیسے گزارا کرے گا؟ آپ کے لحاظ سے غریب آدمی کا اس دور میں گزارا مشکل ہو چکا ہے، آپ کوئی اس کے علاوہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو جس کی وجہ سے غریب کو کوئی ریلیف دے گورنمنٹ؟ سر ہمارا تو گورنمنٹ سے ایک ہی، آپ اس کو مشورہ سمجھ لیں یا اپیل سمجھ لیں، ایک ہی ہے کہ بھئی آپ مہنگائی کو کنٹرول میں کریں۔ یہ جو میں پہلے بتایا آپ کو 40-50% جو عوام ہے نا، اس کو مہنگائی سے، یہ دوسری چیزوں سے، گاڑی بنگلہ ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی ضروریات جو زندگی کی جو چیزیں ہیں نا وہ پوری ہو جائے نا تو وہ اس میں بہت زیادہ خوش ہے۔ وہ عوام جس کو وزیر اعظم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، یا وہ عوام جن کو کبھی ایم پی او وغیرہ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس محلے میں یہ لوگ بھی رہتے ہیں، حالانکہ رہتے ہوئے ان کو 20-20 سال ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے
کہ مہنگائی پہ کنٹرول رکھیں بقایا، چاہے وہ ٹیکسز لگائیں، گاڑیاں مہنگی کریں، سونے مہنگے کریں، ڈالر سستا نہ ہو، کوئی بات نہیں، لگے رہے ان کاموں میں، یہ جو سارے پچھلے کر کے گئے ہیں وہ یہ بھی کرتے رہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جی جی لاسٹ میں میرا وزیر اعظم صاحب اور عوام میں سے اس طبقے سے میری گزارش ہے جس عوام کو آپ یا گورنمنٹ ہائی لیول کے لوگ کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے MBA یا مطلب کچھ بھی اس طرح لگا لیں آپ، میری ان لوگوں سے خاص طور پہ یہ گزارش ہے کہ بھئی آپ غریب عوام کے ساتھ باہر کھڑے ہونے میں اگر آپ لوگوں کو شرم آتی ہے، یا آپ اس طرح جیسے میں نے انٹرویو دیا اس طرح انٹرویو دینے سے گھبراتے ہیں، تو کم سے کم وہ فیس بک، ٹویٹر، اس طرح کی چیزوں کے اوپر کم سے کم وہ اتنی اپیل تو وزیر اعظم سے کر سکتے ہیں نا کہ بھئی دیکھو مہنگائی کو کنٹرول میں رکھیں، مہنگائی جو ہے وہ آپ کے ملک کو آگے کبھی بھی نہیں بڑھنے دے گی، اس چیز کے لیے آپ کو اس مہنگائی کو روکنا پڑے گا۔ اگر آپ مہنگائی کو نہیں روکتے تو پھر آپ اس عوام کو ڈوبتے ہوئے بھی نہیں بچا سکتے، جو یہاں اگر ہم دوسرے الفاظوں میں کہیں تو یہاں تو پھر آپ لوگ خود ہمیں ڈوبنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ نہ عوام ہم سے پوچھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ ہمیں ان کو کوئی جواب دینا پڑے۔ مختلف قسم کے واقعات ایسے جو ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں اور وہ ہوتے صرف مہنگائی کے سلسلے میں ہی ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ لوگوں سے یہ اسپیشلی گزارش ہے کہ یار مہنگائی کے لیے کچھ آپ سوچیں، عوام کو آپ کی عمارتوں سے، آپ کے ٹیکسز سے یا نواز شریف سے یا زرداری سے لگا لیں یا عمران خان صاحب سے لگا لیں یا ہمارے علاقے یا محلے کے MPs کو لگا لیں آپ، ہمیں ان لوگوں سے کچھ غرض نہیں ہے، وہ گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، وہ بنگلوں والے ہیں، کیا ہیں، لیکن یہی کام وہ ایک کراس لگانے کے بجائے گڈ لگا کر بھی کر سکتے ہیں۔ پیسہ ہی کمانا ہے تو لائف ٹائم بیٹھ کے کماؤ تاکہ آپ کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے، کماؤ رج کے کھاؤ، لیکن اس طریقے سے کرو کہ عوام پریشان نہ ہو اور آپ کو کھانے کے لیے ملتا رہے، ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤ۔ آپ وزیر اعظم کو 5 سال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 50 سال اور بیٹھے، صرف اس کام کو کنٹرول میں رکھے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے وہ کیا کریں گے ادھر بیٹھ کے، کس کے لیے کمائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے، ہمیں کچھ اس سے غرض نہیں ہے۔ جیسے ہمیں زرداری سے کوئی غرض نہیں ہوئی، نواز شریف چلا گیا تو ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم لوگ پھر بھی اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے کشمکش کر رہے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگوں کے توسط سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ملک کو تباہ ہی کریں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا ملک میں دیکھنے کے لیے۔ مہنگائی کو پلیز کنٹرول کریں آپ لوگ، آپ کی مہربانی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو ہم تک گیا، روز پیغام دیتے لیکن کوئی مانتا نہیں ہے یار، کیا کریں۔ اب دیں پیغام انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا یہ پیغام ہے، عمران خان کو ہم نے ووٹ دیا تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، اس کے اوپر اعتماد کیا تھا، اس نے کہا تبدیلی آئے گی، تبدیلی آ گیا، ہر چیز مہنگائی ہو گئی، آدھا کے آدھا سے زیادہ مہنگائی ہو گئی، اب بس کر دیا، لوگ تنگ آ گئے، لوگوں کے جو سکون تھا وہ تو اس نے چھین لیا مہنگائی کی وجہ سے۔ پہلے مارکیٹ میں رش تھا، ایک کسٹمر آتا 10 سوٹ لیتا تھا، 20 آج کل بالکل دیکھو مارکیٹ کا لحاظ دیکھو، کوئی بھی نہیں آتا ہے، بھکاری پھرتے لوگ بھکاری بن گئے سب کے سب۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئے یار۔ اچھا، تو آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ ٹوٹل گھر میں؟ ماشاءاللہ ہم 13۔ تو کس طرح آپ کا گھر کا گزارا ہو رہا ہے؟ بس اللہ چلاتے، کیا کرے یار۔ تو آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا؟ یار میں نے تو ووٹ عمران خان کو نہیں دیا، میں نے پشاور سے ANP کو ووٹ دیا تھا۔ اچھا، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو بہتر کریں گے کہ ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی؟ بس اس کو گھر جانا چاہیے، جو چلانے والا تھا نا وہ بیچارے بیٹھے، یہ تو کھلاڑی تھا، ابھی کرکٹ کھیلنے والا تھا، لوگوں کے اس کے اوپر اعتماد کیا چلو یہ کوئی نیا منصوبہ بنائے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ نے نون لیگ کو 10 سال دیے، مجھے 5 سال دے کے دیکھو، آپ ان کو آگے جو مزید 2 سال ہے آگے بھی دینا چاہتے ہیں ان کو؟ نہیں، جب بندے کا پتہ چلتا شروعات میں پتہ چلتا ہے، اس نے 100 دن کا وعدہ کیا تھا، اس نے 100 دن میں کچھ بھی نہیں کیا، ابھی 4 سال اس کو اور بھی دے دیں ہم، اس سے نہیں ہوتے، اس کو گھر جانا چاہیے۔ جی سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ جی مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کیسے ہونا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دور میں آپ کا گزارا کس طرح ہو رہا؟ بھائی یہ بڑا مشکل ہے، آپ یہ سوال نہ ہی پوچھے تو زیادہ بہتر۔ اچھا جی، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اوریگا سینٹر میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ کسٹمر وغیرہ کس طرح آ رہے ہیں؟ کہ آپ کسٹمر روٹین کے ساتھ آ رہے ہیں کہ کم زیادہ آ رہے ہیں؟ بھائی کو تقریباً 60% ہمارے کام میں فرق پڑا ہے، اور اس کی وجہ جو گورنمنٹ ہے وہی ہے۔ بس گورنمنٹ کس لحاظ سے اس کی وجہ سے کچھ ہمیں بتائیں گے؟ سر کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی 10 بجے کا ٹائم ہے بند کرنے کا، بہت سارے اور کافی مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی کا ہے سب سے زیادہ، جس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ بن رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی یہ چھوٹی سی دکان ہے، اس کا کتنا رینٹ دیتے ہیں؟
اس کا تو 60,000 ہے کم سے کم. 60,000 روپے اس کا رینٹ. آپ اتنی اس میں سے پیسے کی بچت نکال لیتے ہیں اپنے اس مال میں سے, اس کاروبار میں سے, کام میں سے؟ بس مشکل ہی ہے, گزارے والی بات ہے. شادی ہوئی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 5. اچھا 5 بچے ہیں, تو کس طرح آپ ان کا اپنا گزارا کرتے ہیں گھر کا؟ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ وہ اس طرح کی ہماری عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ بھی اپنا حالات اس طرح کو بہتر کرے. بس گزارا مشکل ہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. بس اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور آپ عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ بس یہی کہوں گا کہ خان صاحب تھوڑا سا عوام کی طرف توجہ دیں اور مہنگائی قابو کریں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ सलीम खान. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی کے دور میں آپ کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ बहुत मुश्किल से हो रहा है. بہت مشکل سے ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس دکان میں بیٹھے اس کا کتنا رینٹ دے رہے ہیں؟ اس کا دکان کا پہلے رینٹ تھا تقریباً 40,000 روپے. اب یہ رینٹ ہو گیا تقریباً 80,000 روپے, ڈبل ہو گیا. لیکن کام پہلے پھر بھی گزارا ہوتا تھا, اب 80,000 کرایہ بھی نہیں نکلتا ہے. سر آپ کوئی عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں جس سے آپ کے حالات بہتر ہو جائے کچھ؟ ہم عمران خان صاحب کو یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کرے. اور ابھی تک ان کا یہ تقریباً 3 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے, کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. الٹا مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے. جو قرضہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, یہ اس نے 11 گنا لیا ہے. سر جی مجھے یہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کو آپ نے 10 سال دیے, ہمیں بھی 5 سال دے کر دیکھے, پھر آپ بتائیے گا. آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ کیا ان کو 5 سال دینے چاہیے یا اور 5 سال مزید دینے چاہیے؟ اگر مزید ان کو ٹائم دے دیا تو ملک کا جو تھوڑا بہت بیڑا رہتا ہے یہ بھی غرق ہو جائے گا. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ نون لیگ کا یہ کمپیریزن ان کے ساتھ کرتا ہے. وہ 1 سال میں پہلے اپنی حکومت میں پہلے 1 سال میں بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس کا جو 3 سال ہو گیا, آپ مجھے بتا دو کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ 1 اینٹ بھی لگی ہے؟ بالکل جی, کہیں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. لہذا اس کا مزید اپنے ملک کا بیڑا غرق نہ کرے اور یہ جو ہے نا ہماری جان چھوڑ دے. جی جی. کورونا کے بعد ایک تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی کاروبار متاثر ہوا ہے, اس کے بعد مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ عوام جو ہے نا در بدر ہے, اور اس کے علاوہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. چاہے آپ کھانے پینے کی چیزیں لیں, شوٹنگ وغیرہ لے لیں, کوئی بھی چیز ہے, ایمبرائڈری کی فیلڈ میں لے, داغے تیلے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, اور اس چیز سے گزارا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. آپ کس طرح اپنے گھر کا یہ چولہا پانی کرتے ہیں؟ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے گزارا, یہ کسٹمر کوئی ہمارے بھی تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں پہ کھڑا ہو, کوئی کسٹمر آپ کا نہیں آ رہا. اب مجھے بتائیں آپ کس طرح اپنے گھر کا جو چولہا مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکسیز اتنے بڑھ گئے ہیں, چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اب کسٹمر کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کا رخ کر لے, اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. کھانے پینے سے لے کر پہننے تک, شادی بیاہ کی ہر چیزیں مہنگی ہو گئی ہے, اور تقریباً گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا, اور ہمیں مینج کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے جو اب ملک کے حالات ہیں وہ بہتر کرے, جس کی وجہ سے آپ کے تاجر جو آپ کپڑے کا کام کر رہے ہیں کہ یہ بھی کچھ بہتر ہو, کوئی آپ اس طرح کا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو ناجائز ٹیکسز ہے, الیکٹریسٹی کے بلز ہیں, اس کے علاوہ کافی اور بھی چیزیں جنہوں نے مہنگی کی ہے, اس میں عوام کو ریلیف دیں. اور میرا یہ بھی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو نا ہر چیز کو خود اس پر نظر ثانی کرے کہ بھائی ہم نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے. ان کے دور حکومت 2-3 سال تو گزر گئے, 2 سال پیچھے رہ گئے, ابھی وہ کہتے ہیں اب گزارا کرو, صبر کرو. تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو صبر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے اس کی ٹیم جو ہے نا کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے, اور اس کے متعلق تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فیل ہو چکے ہیں. یہ جی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت فیل ہو چکی ہے, ان کے ساتھ جو وزراء کی ٹیم ہے وہ سنسیر نہیں ہے. جی اب مہنگائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے بھائی جان, لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا ہے, بڑی مشکل سے اپنے گھر کو پالتا ہے. گیس کا بل اتنا زیادہ ہو گیا, بتی کا بل اتنا زیادہ ہو گیا, لڑکوں کا 10,000 12,000 تنخواہ, اتنا 18,000 20,000 روپے بل آتا ہے. لوگ کہاں سے دیں؟ اپنے پیٹ کا پالیں کہ یا بتی کا بل دیں؟ اب مجھے بجلی کا بل آپ کو بہت زیادہ. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے, کیا وہ وعدے پورے کر چکے ہیں؟ نہیں جی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نوجوانوں کے لیے کہ تعلیم کا نظام بہتر کروں گا, اس کے بعد میں نوجوانوں کے لیے 1 کروڑ نوکریاں پیدا کروں گا اس ملک میں. کیا یہ ہو چکا ہے؟ نوکریاں ہیں کہ نہیں ہیں, یہ مجھے بتائیں. ان کی ایک بات سچی ہے, کہتے ہیں سب کو رلاؤں گا, رلا گیا. بس وہ عمران خان صاحب رلا رہے ہیں سب. ہاں جی, سب کو آپ ان کی حکومت سے ناخوش ہیں؟ ناخوش ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کی حکومت یا ان کے وزراء کی کارکردگی بہتر ہو جائے؟ وہ رات کو بات کر کے صبح مکر جاتا ہے. صبح مکر جاتا, رات کو بات کرتا, صبح مکر جاتا. صبح مکر جاتا ہے. 25 روپے پیٹرول ایک دم بڑا ہوا تھا, لیکن اس کو صبح پتہ ہی نہیں تھا, کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کچھ لاسٹ پہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ بھائی جان کچھ مناسب کریں, کوئی ہر چیز اس طرح مہنگائی کیا ہوا ہے اس نے,
हर चीज महंगा हुआ है, पैसे है नहीं, लोगों का काम है नहीं, कहाँ से करे बंदा। जी हमारे साथ एक दोस्त